بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو واقعہ رجی اور بئر معونہ کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح رجی اور بئر معونہ کے مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دھوکے سے لے جا کر بے دردی سے شہید کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے زیادہ رنج و الم کبھی نہ ہوا۔ بئر معونہ کے مقام پر 70 افواج قرہ صحابہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا اور رجیہ کے مقام پر 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ دوستو، ویڈیوز میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، سب سے پہلے رجیہ کا حادثہ اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ 4 ہجری کے ماہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عزل اور قارہ کے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور ذکر کیا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچہ ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہمراہ کچھ لوگوں کو دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے روانہ فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 10 افراد کو روانہ فرمایا اور عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نانا حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ جب یہ لوگ رابغ اور جدہ کے درمیان قبیلہ حذیل کے رجی نامی ایک چشمے پر پہنچے، ان پر عزل اور قارہ کے مذکورہ افراد نے قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو چڑھا دیا اور بنو لحیان کے کوئی 100 تیر انداز ان کے پیچھے لگ گئے اور نشانات قدم دیکھ دیکھ کر انہیں جا لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک ٹیلے پر پناہ گیر ہو گئے۔ بنو لحیان نے انہیں گھیر لیا اور کہا، تمہارے لیے عہد و پیمان ہے کہ اگر ہمارے پاس اتر آؤ تو ہم تمہارے کسی آدمی کو قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے رفقات سمیت ان سے جنگ شروع کر دی۔ بالآخر تیروں کی بچھاڑ سے 7 افراد شہید ہو گئے اور صرف 3 آدمی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی باقی بچے۔ اب پھر بنو لحیان نے اپنا عہد و پیمان دہرایا اور اس پر یہ تینوں صحابی ان کے پاس اتر آئے، لیکن انہوں نے قابو پاتے ہی بدعہدی کی اور انہیں اپنی کمانوں کی تانت سے باندھ لیا۔ اس پر تیسرے صحابی نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ پہلی بدعہدی ہے، ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کھینچ گھسیٹ کر ساتھ لے جانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے، انہیں قتل کر دیا اور حضرت خبیب اور زید رضی اللہ عنہم کو مکہ لے جا کر بیچ دیا۔ ان دونوں صحابہ نے بدر کے روز اہل مکہ کے سرداروں کو قتل کیا تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کچھ عرصہ اہل مکہ کی قید میں رہے، پھر مکہ والوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا اور انہیں حرم سے باہر تنعیم لے گئے۔ جب سولی پر چڑھانا چاہا تو انہوں نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو، ذرا 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ مشرکین نے چھوڑ دیا اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب سلام پھیر چکے تو فرمایا، واللہ اگر تم لوگ یہ نہ کہتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں گھبراہٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں تو میں کچھ اور طول دیتا۔ اس کے بعد فرمایا، اے اللہ، انہیں ایک ایک کر کے گن لے، پھر بکھیر کر مارنا اور ان میں سے کسی ایک کو باقی نہ چھوڑنا۔ پھر اشعار کہے جن کا ترجمہ ہے، لوگ میرے گرد گروہ در گروہ جمع ہو گئے ہیں، اپنے قبائل کو چڑھا لائے ہیں اور سارا مجمع جمع کر لیا ہے، اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بھی قریب لے آئے ہیں اور مجھے ایک لمبے مضبوط تنے کے قریب کر دیا گیا ہے۔ میں اپنی بے وطنی و بے کسی کا شکوہ اور اپنی قتل گاہ کے پاس گروہوں کی جمع کردہ آفات کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ اے عرش والے، میرے خلاف دشمنوں کے جو ارادے ہیں اس پر مجھے صبر دے۔ انہوں نے مجھے بوٹی بوٹی کر دیا ہے اور میری خوراک بری ہو گئی ہے۔ انہوں نے مجھے کفر کا اختیار دیا ہے، حالانکہ موت اس سے کمتر اور آسان ہے۔ میری آنکھیں آنسوں کے بغیر امنڈ آئیں۔ میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوں گا۔ یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے اور وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ میں برکت دے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس ہوتے، ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں رہتے؟ انہوں نے کہا، نہیں واللہ، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں رہوں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہیں رہتے ہوئے کانٹا چبھ جائے اور وہ آپ کو تکلیف دے۔ اس کے بعد مشرکین نے انہیں سولی پر لٹکا دیا اور ان کی لاش کی نگرانی کے لیے آدمی مقرر کر دیے، لیکن حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور رات میں جانسا دے کر لاش اٹھا لے گئے اور اسے دفن کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا قاتل عقبہ بن حارث تھا۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قتل کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ مشروع کیا۔
اور انہیں قید میں دیکھا گیا کہ وہ انگور کے گچھے کھا رہے تھے، حالانکہ ان دنوں مکے میں کھجور بھی نہیں ملتی تھی۔ دوسرے صحابی جو اس واقعے میں گرفتار ہوئے تھے یعنی حضرت سعید بن دسنہ رضی اللہ عنہ، انہیں صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا۔ قریش نے اس مقصد کے لیے بھی آدمی بھیجے کہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے جسم کا کوئی ٹکڑا لائیں جس سے انہیں پہچانا جا سکے، کیونکہ انہوں نے جنگ بدر میں قریش کے کسی عظیم آدمی کو قتل کیا تھا، لیکن اللہ نے ان پر بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا جس نے قریش کے آدمیوں سے ان کی لاش کی حفاظت کی، اور یہ لوگ ان کا کوئی حصہ حاصل کرنے پر قدرت نہ پا سکے۔ در حقیقت حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اللہ سے یہ عہد و پیمان کر رکھا تھا کہ انہیں کوئی مشرک چھوئے گا نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے۔ بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے۔ دوستو، بئر معونہ کا المیہ بیان کرتے ہیں، جس مہینے میں رجیع کا حادثہ پیش آیا ٹھیک اسی مہینے بئر معونہ کا المیہ بھی پیش آیا، جو رجیع کے حادثہ سے کہیں زیادہ سنگین تھا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابو برا عامر بن مالک جو نیزوں سے کھیلنے والے کے لقب سے مشہور تھا، مدینہ خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام تو قبول نہ کیا لیکن دوری بھی اختیار نہ کی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اپنے اصحاب کو دعوت دین کے لیے اہل نجد کے پاس بھیجیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اپنے صحابہ کے متعلق اہل نجد سے خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا، وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 70 آدمیوں کو بھیج دیا، اور منذر بن عمر رضی اللہ عنہ کو جو بنو سعدہ سے تعلق رکھتے تھے اور موتق للموت کے لقب سے مشہور تھے، ان کا امیر بنا دیا۔ یہ لوگ فضلہ، قرا اور سادات و اخیار صحابہ تھے۔ دن میں لکڑیاں کاٹ کر اس کے عوض اہل صفہ کے لیے غلہ خریدتے، قرآن پڑھاتے تھے، اور رات میں اللہ کے حضور مناجات و نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس طرح چلتے چلاتے معونہ کے کنویں پر جا پہنچے۔ یہ کنواں بنو عامر اور حرہ بن سلیم کے درمیان ایک زمین میں واقع ہے۔ وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ام سلیم کے بھائی حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط دے کر اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس روانہ کیا، لیکن اس نے خط کو دیکھا تک نہیں اور ایک آدمی کو اشارہ کر دیا جس نے حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو پیچھے سے اس زور کا نیزہ مارا کہ وہ نیزہ آر پار ہو گیا۔ خون دیکھ کر حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد فوراً ہی اس اللہ کے دشمن عامر نے باقی صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے قبیلہ بنی عامر کو آواز دی، مگر انہوں نے ابو برا کی پناہ کی پیش نظر اس کی آواز پر کان نہ دھرے۔ ادھر سے مایوس ہو کر اس شخص نے بنو سلیم کو آواز دی۔ بنو سلیم کے 3 قبیلوں اسیہ، رال اور زکوان نے اس پر لبیک کہا اور جھٹ آ کر ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا محاصرہ کر لیا۔ جواباً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی لڑائی کی، مگر سب کے سب شہید ہو گئے۔ صرف حضرت کعب بن زید بن نجار رضی اللہ عنہ زندہ بچے۔ انہیں شہداء کے درمیان سے زخمی حالت میں اٹھا لایا گیا اور وہ جنگ خندق تک حیات رہے۔ ان کے علاوہ مزید 2 صحابہ حضرت عمر بن امیہ زمری اور حضرت منذر بن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اونٹ چرا رہے تھے۔ انہوں نے جائے واردات پر چڑیوں کو منڈلاتے دیکھا تو سیدھے جائے واردات پر پہنچے۔ پھر حضرت منذر رضی اللہ عنہ تو اپنے رفقا کے ساتھ مل کر مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا گیا۔ لیکن جب بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی آزاد کر دیا۔ حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ اس دردناک المیہ کی خبر لے کر مدینہ پہنچے۔ اس المیہ نے جنگ احد کا چرچا تازہ کر دیا، اور وہ بھی اس فرق کے ساتھ کہ شہدائے احد تو ایک کھلی ہوئی اور 2 بدو جنگ میں مارے گئے تھے، مگر یہ بیچارے ایک شرمناک غداری کی نظر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معونہ اور رجیع کے ان المناک واقعات سے جو چند ہی دن آگے پیچھے پیش آئے تھے، اس قدر رنج پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غمگین اور دل فگار ہوئے کہ جن قوموں اور قبیلوں نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ غدر و قتل کا یہ سلوک کیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر 1 مہینے تک بد دعا فرمائی۔ اچھا صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جن لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو بئر معونہ پر شہید کیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر 30 روز تک بد دعا کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر میں رال، زکوان، لہیان اور اسیہ پر بد دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اسیہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصیت کی۔